السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے نئے یوٹیوب چینل قیمتی معلومات 1-2 پر خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے نئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت بیان، جس میں قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کے مرتبے اور مقام کو اور قرآن پاک کے بہترین اثر کو بیان فرمایا۔ کیا یہ خوبصورت اور بارونق آواز جو اب دنیا میں نہیں رہی، اب دنیا میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ بہترین اور خوبصورت بیان آپ اس آنے والی مختصر سی ویڈیو میں لازمی سماعت فرمائیں۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن پر عمل کریں گے۔ قرآن نے جہاں روکا روکیں گے، جہاں چلایا چل پڑیں گے، جہاں بٹھایا بیٹھ جائیں گے، جہاں اٹھایا اٹھ جائیں گے، جس کے ساتھ جوڑا جڑ جائیں گے۔ صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، فاروقی دور ہے، عیسائیوں کے علاقے سے گزرنا ہے۔ انہوں نے سازش کے تحت بناؤ سنگھار کر کے عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر کھڑی کر دیں۔ صحابہ ادھر سے گزریں گے، یہ ناچیں گی گائیں گی، زرق برق لباسوں سے انہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی۔ کسی ایک کی نظر بھی ناپاک ہو جائے گی، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ یہ منصوبہ بنایا۔ لشکر کے امیر نے فاروق اعظم کو لکھا، یہ سازش تیار ہے، کیا کروں؟ کتنے آسان حل ہوتے تھے جب قرآن سے تعلق تھا۔ قرآن سے تعلق ٹوٹا تو کوئی سرا ہاتھ میں آتا ہی نہیں۔ عجب مشکل میں پھنسا ہے سینے والا، جیب و داماں کا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا، سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کریں۔ جب قرآن سے تعلق تھا بڑا آسان حل ہوتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، لشکر کو بٹھا کر قرآن کی ایک آیت سنا دو۔ سینکڑوں افراد کا لشکر سنایا، بٹھایا لشکر کے امیر نے، ایک آیت سنائی۔ کیا سنایا؟ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ ایمان والے کی نگاہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، موبائلوں میں آوارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان نگاہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور وہی نگاہ دیدار کرے گی جو پاک ہوگی۔ ناپاک نگاہوں میں تو پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا جائے گا۔ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو پس رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ آیت سنا کر لشکر کو چلا دیا۔ لشکر چل رہا ہے، عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، زرق برق لباسوں سے، نازک اداؤں سے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا، ایک آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھی۔ کبھی ایک آیت کافی ہو جاتی تھی، آج پورا قرآن کافی نہیں ہوتا۔ جب آخری آدمی گیا، وہ عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں سے پروانوں کی طرح چھلانگیں لگا لگا کے نیچے اترنے لگیں۔ ارے تم کون سی مخلوق ہو، کس مٹی کے بنے ہوئی ہو، ہم تو تمہیں اپنا نہ بنا سکیں، کلمہ پڑھا کے تم ہی میں اپنا بنا دو۔ غور کرو، ایک آیت کافی ہو گئی، ایسی بریک لگ گئی، قرآن نے روکا، رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، چل۔ اور آج تو ذرا سا لال دوپٹہ دیکھا نہیں اور گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں۔ ہاں، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، بدنظری بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ، بڑی بھی حیائی ہو گئی ہے۔ تو نیچے دیکھ، آنکھ نیچے کر، قرآن کا حکم تو یہ ہے۔ ہاں، تو اپنی نگاہوں کو دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ قرآن پڑھانے والے ادارے، مدرسہ پورے دین اسلام کے لیے قلعہ ہے۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت ہے، اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ آپ نیت کریں ان مدارس کو ہم پہلے سے بڑھ کر مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اور نیت کر کے جائیں انشاءاللہ اپنی اولاد میں سے کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا، ہاں، کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر اپنی آخرت کا ضمانتی بنائیں گے۔ آپ کی اولاد میں سے جو آپ کو سب سے پیارا ہو، ہاں، اور اولاد تو خیر ساری پیاری ہوتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے تھے لیکن یوسف کی بات اور تھی نا، جو آپ کی اولاد میں سے یوسف ہو، یہ نہیں جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا اس کو آپ ہمارے والے کریں۔ ایک آدمی لے کر آیا، ہاں بچہ، میں نے کہا کتنا سکول، کتنی عمر؟ 10 سال کی۔ میں سکول تو پھر کوئی 4-5 جماعت پڑھا ہو سی۔
آخنا کہ جی بادشاہ سکول جی پڑھیا پھر تھوڑے کول کی لینا سی سکول نہیں نہ پڑھتا ہاں ماں بھی زور لاندی رہی میں بھی پھر آخر چل قاضی صاحب کو لے جا کچھ نہ کچھ تو کرے نا میں نے کہا تم اتنے شوق سے لائے ہو نا تو پھر پڑھ ہی جائے گا نتیجہ یہ ہوتا ہے باپ ابھی گھر نہیں پہنچا ہوتا دوسرے راستے سے وہ بھاگ کر باپ سے پہلے گھر پہنچ جاتا ہے اس لیے اپنی اولاد میں سے جو سب سے پیارا ہو اس کو آخرت کا ضمانتی بناؤ ہاں کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا عزیز کسی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ کس کس کی نیت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں نیت تو آپ نے بڑی فراخ دلی سے کر دی ہاں ہوں جب گھر جاؤ سو نا ذرا جنے بن کے جاؤ گھر میں جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا وزارت داخلہ آپ ڈرتے ڈرتے کہو گے وہ پہلی بات یہی کہے گی جے تو چلا جے استاد چلے کھانسی کتوں ہاں یہ بھی میں عرض کر دوں ہم 1992 سے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہیں کبھی صدر سے وزیر اعظم سے وزیر داخلہ سے مختلف جال پھینکتے رہتے ہیں ہاں انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے فنڈ ریلیز کریں گے ہم نے کہا آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ ہم پر کوئی احسان نہ کرے تسی ویسے ہی جین دیو سانو تو بڑی گل ہے ہاں کچھ نہ دو کچھ نہ دے کر بھی آپ راضی رہو بڑی بات ہم نے کہا آپ کے فنڈ نہیں چاہیے آپ اور پھر اشکال بھی ہوتا ہے معززین بیٹھے میں آپ سے عرض کر دوں کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے کو جو چندے منگتے رہتے ہو تو حکومت تو اکٹھے پیسے دے دیں وہ کیوں نہیں لیں میں نے کہا حکومت سے چندہ لیں گے پھر حکومت کا دین پڑھانا پڑے گا ملک کا سربراہ کہے گا یہ حلال ہے ہم کہیں گے بالکل جی حلال ہے بالکل وہ دن کے وقت کہے گا کہ یہ رات ہے ہم کہیں گے جی بالکل آج تو ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے چاند وہ ہاں رات کو کہے گا کہ دن ہے تو ہم کہیں گے بڑی اچھی دھوپ ہے آج تو سورج بہت کی کمائی غریب جھاڑی لگاتا ہے شام کو 100 روپے مدرسے میں جا کر دیتا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ مدارس چل رہے ہیں تو انہوں نے میں نے کہا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گنڈیریاں بیچی ہیں ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے آپ کے علم میں کوئی بات آئی یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھانے کھانے مر گئے ہونے حضرت صاحب ادھر 40 پر شہید ہو گئے ہوں ہاں لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے اس لیے کہ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر ہاں میرا رب اس کو پالتا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والوں کو نہیں پالے گا اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں سکتے ہمارے حاجی صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں اور ہمارے مدرسے سے تعاون بھی کرتے رہتے ہیں ہمارے ہاں 800-900 طلبہ ایک دن کا خرچ 1 لاکھ روپے کتنا 1 لاکھ مہینے کا نہیں ایک دن کا خرچ اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کالونی تاجروں کا علاقہ تو نہیں ہے میں تو اس کو صوبیدار کالونی کہتا ہوں اور وہ بھی ریٹائر صوبیدار شام کو سستی سبزی 22 نمبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تاجروں کا علاقہ نہیں بیچارے ملازم لیکن اللہ رب العزت 900 طلبہ کا کھانا پکتا ہے سب کو کھلا رہا ہے اور موٹا گوشت نہیں چھوٹا گوشت کھلا رہا ہے میں کہتا ہوں ہمارے یہاں جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں صبح سیٹھ صاحب نے گاڑی نکالی آگے کا درز ہوا ٹائر پھٹ گیا ڈرائیور صدقہ نہیں کی تھی کہتے یاد ہی نہیں رہا چل بکرا لے ہاں گاڑی میں ڈال اور سیدھا جو ہے وہ مدرسے پہنچ گاڑی رکتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت پہنچ جاتا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں اس لیے اپنی اولادوں کو چند ٹکوں کی خاطر اپنے قرآن سے محروم نہ کرو دین سے محروم نہ کرو اللہ اتنی عزت سے کھلائے گا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے اس لیے پکی نیت کرے جو گھر میں اشکال ہونا تھا نا وزارت داخلہ کی طرف سے اس کا جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب پوری قوت سے جا کر اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے ہمارے ایک دوست سے ایسے انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا جس نے ان کا انتقال ہوا میں نے دیکھا ہے کوئی بیٹا شامیانے لگا رہا ہے کوئی کرسیاں لگا رہا ہے وہ بیٹا مسلسل ان کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے میں نے کہا یہ دولت ہے جو اصل انہوں نے کمائی ہے اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں آپ اس پر جا کر سوچنا اور ضرور یہ کرنا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا آخرت کا ذخیرہ بنائیں آخرت کا ضمانتی بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین